کیونکہ وہاں کا کلچر یہی تھا کہ نام سے ہی آئیڈینٹی آگے یا نسل چلتی تھی، تو اس میں ایک ڈفرینس کریٹ کیا گیا تاکہ یہ ڈفرینس پتہ چلے کہ منہ بولے بیٹے الگ ہیں اور جو اپنے ذاتی بیٹے ہیں وہ الگ ہیں۔ اور اس کا مقصد آگے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چل کر حضرت زینب سے شادی ہونی تھی۔ اب اس میں بھی یہی ہوا کہ حضرت زید بن حارث کیونکہ ایک غلام کے طور پر اپنی زندگی کو بچپن آغاز کیے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بہت شروع میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پھپھو زاد بہن حضرت زینب جو ہیں وہ بھی بہت شروع میں سے اسلام لے کر آنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن وہ ایک اشراف قبیلے سے، قریش سے تعلق رکھتی تھی، اونچا خاندان تھا ان کا، اور حضرت زید بن حارث کا خاندان اس کے مقابلے میں ایک ان نون سا خاندان کہہ لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موافقت پیدا کرنے کے لیے یا ایک کلچرل ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے خود ان کی شادی کروائی، لیکن ان کی شادی بہت اچھے سے نہیں چل سکی کیونکہ ان میں ڈفرینس بہت زیادہ تھا ہر لحاظ سے۔ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی کہ میں اس شادی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انسسٹ کیا کہ نہیں، آپ اس شادی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں ملتا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹ کرنے کے باوجود آپ حضرت زید نے ان کو ڈیورس دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت مشکل سمجھ رہے تھے اپنے لیے، کیونکہ وہاں کے کلچر میں جو منہ بولے بیٹے تھے وہ بالکل ایکول اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے جاتے تھے، اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا، اور وہ کرنا بھی تھا، ان کو ایک موقع مل گیا بات کرنے کا۔ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں بھی مشہور کی گئیں کہ کبھی حضرت زینب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور وہ بہت خوبصورت تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آ گیا ان پر، اور اس طرح کے اعتراضات بھی اٹھائے کہ عام مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5ویں شادی کریں۔ 5ویں اس طرح سے تھی کہ حضرت خدیجہ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی تھی، اور اس کی بھی ڈیٹیلز ہم نے دیکھی تھی کہ کیا وجہ بنی۔ پھر اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا تھا تو تب بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس غزوہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا تھا کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بیواؤں سے شادی کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ام سلمہ سے شادی کی تھی جو کہ ایک بہت خوبصورت کپل تھا، جو مسلمانوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، تو ان کی دل کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ام سلمہ سے شادی کی، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی کی تھی، وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی غزوہ احد میں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آلریڈی 4 خواتین تھیں، اور اب یہ 5واں نکاح تھا جس کا حکم ڈائریکٹ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ تو اس پر ان کو بہت اعتراضات اٹھانے کا موقع ملا کہ آپ اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں، یا آپ کا ان پر دل آ گیا ہے، یا آپ 4 کے بعد 5 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو اس سارے کی ڈیٹیلز جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کی کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یا فیصلہ ہے وہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے وہ عام مسلمانوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہٹ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے جو انہوں نے مسلمان خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں یہ ہوا کہ منافقین کی جو خواتین تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آتی اور ان سے ملتی، اور آہستہ آہستہ وہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈال رہی تھیں کہ آپ کو جو زندگی ملی ہوئی ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارننگ کا تو اب کوئی سورس نہیں تھا، وہ مسلسل ان کی لائف جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں تھی، تو جو کوئی بیت المال میں رقم ہوتی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیونگ گزرتی، یا اگر جنگوں سے کوئی مال غنیمت کی صورت میں کچھ آتا تو آپ نے شاید حدیث میں پڑھا یا سنا ہوگا کہ بہت مشکل لائف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کی، اور مشکلوں سے کھانا یا بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی تھیں، تو وہ مسلسل آپ ان کے کانوں میں منافق خواتین یہ بات ڈال رہی تھیں کہ آپ کو اس لائف سے بہت اچھی لائف مل سکتی ہے، اور بہت سے سردار ہیں جو آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کے بدلے میں یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی، بلکہ بہت نیچرلی یہ رویہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے ہسبینڈ سے آرگیومنٹ میں آتا ہے، تو وہ آرگیومنٹ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھیں، اور وہ اس بات پہ مطالبہ کرنے لگیں کہ ہمارا نان نفقہ جو ہے وہ بڑھایا جائے، یا کچھ
اور مزید ضروریات یا چیزیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ افسردہ ہوئے کیونکہ ان کے کنٹرول میں خود کچھ زیادہ تھا نہیں۔ تو انہوں نے جو پہلا ڈیسیژن لیا وہ سیپریشن کا تھا، اور نریشنز میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج سے الگ ہو گئے اور انہوں نے سیپریشن اختیار کر لی۔ اور اسلام ہمیں یہی طریقہ سکھاتا ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ہے بھی، کہ پہلے آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں بات سمجھ آ رہی اسپاؤس کو تو ہم اس سے سپریشن لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا تاکہ وہ اس بات کا احساس کر سکیں اس پورے ڈسٹینس یا گیپ سپریشن میں، کہ وہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے، اور وہ شاید یہ جو ایکسٹرا مطالبات ہیں اس کو پورا نہ کر سکیں۔